أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ برطانیہ سے فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نئے سبق میں جمال القرآن کا وہ بیان جس میں وقوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے قواعد انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تلاوت پاک کلام پاک دوستوں سے سنیں گے. اس وقت میرے ساتھ صوفی محمد ریاض صاحب جو کہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں اور ساری زندگی انہوں نے دنیاوی امور میں بسر کی ہے. اس عمر میں آ کر ماشاءاللہ ان کو قرآن کریم کا شغف حاصل ہوا ہے اور ماشاءاللہ ناظرہ قرآن کریم میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فن قرات کے مطابق جو اصول و ضوابط ہیں ان کو بھی پک کریں. تو آئیے صوفی صاحب سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. صوفی صاحب آپ پڑھیں گے سورہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے آگے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اوپر سے ان الذین یکفرون ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذی حبطت نون چھوڑ گئے. اولئک الذین نون بھی ہے نا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك مالک الملک
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين اولیاء جی بسم اللہ أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. یہ راجہ صاحب آئیے آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ محمد زبیر صاحب انگلینڈ سے ماشاءاللہ، یہ بھی عمر رسیدہ بزرگ ہیں اور انہوں نے بھی اس عمر میں آ کر قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ریویژن بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ قرات و تجوید و قرات کے جو اصول ہیں ان کے اوپر بھی دسترس ہو جائے. تو ماشاءاللہ ایسا پڑھیے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد
कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा मिन खैरिम मुहदरा वमा अमिलत मिन सू वमा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा तबद्दु लौ अन्न बैनहा बैनहा बैना तवद्दु लौ अन्न बैनहा तबद्दु लौ अन्न बैनहा तवद्दु लौ अन्न बैनहा तबद्दु लौ अन्न बैनहा बैनहा तवद्दु लौ अन्न बैनहा तबद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा व बैनहु अमदम बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अफजल साहब आप पढ़िए लाकरी यहाँ से इन्नल्लज़ीना यकफुरून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك खैर ये काफ पिशकू लाम को आगे लाम से मिलाएंगे। कुल लिल्लाह नहीं है, कुलिल्लाहुम्मा जी। कुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तुनज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ। फिर पढ़िए, रिपीट कीजिए। कुलिल्लाहुम्मा रिपीट कीजिए। कुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तनज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا خیر یہ یہاں پر جب مد ہو سکتی ہے نا آگے ہا آگے نا ساکن قاف کے اوپر یعنی الف مدہ ہے نا تو مد اصلی تو آگے تا جو ہے وہ ساکن ہو گئی تو یہ مد فرعی بن سکتی ہے مد عارض وقفی الا ان تتقوا منهم تقا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير بعد کو پر کریں وإلى الله المصير وإلى الله المصير صاد کو پر کریں وإلى الله المصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آئیے اب ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سبق میں وقف کرنے کے قواعد. قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا ہم نے, پھر آج دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 6. کہتے ہیں جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اسے چاہیے کہ انہی مواقع پر وقف کرے ہیں جہاں قرآن میں نشان بنا ہوا ہے, یعنی رموز اوقاف بنے ہوئے ہیں, بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہرے, درمیان میں نہ ٹھہرے, لفظ کے درمیان. البتہ اگر لفظ کے درمیان یعنی بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے. پھر اگر مجبوری سے ایسا ہو جائے تو چاہیے کہ جس کلمہ پر ٹھہر گیا ہے اس سے شروع سے یا اس سے اور پیچھے سے لٹا کر ما بعد سے ملا کر پڑھے. ما بعد جو ہے مثلا ہم پڑھے ہیں یوم تجد کل نفس ما جو ہے ما بعد ہے, تو اب ہم دوبارہ یوم تجد سے لٹائیں گے. یوم تجد کل نفس یوم تجد کل نفس ما عملت, پھر لٹا کر اور ما بعد سے ملا کر پڑھے. اس کا سمجھنا کہ اس کلمہ سے پڑھوں یا اوپر سے بغیر معنی سمجھے ہوئے مشکل ہے. جب تک معنی سمجھنے کی لیاقت قابلیت نہ ہو تو شبہ کے موقع پر کسی عالم سے پوچھ لے.
اور ایسی مجبوری کے وقت میں ایک اس کا خیال رہے کہ کلمہ کے بیچ میں وقف نہ کرے بلکہ کلمہ کے ختم پر ٹھہرے، اور یہ بھی جان لو کہ وقف کرنا حرکت پر غلط ہے، جیسا کہ اکثر لوگ یعنی آخری حرف کو ساکن کرنا چاہیے، جیسے مثلا کسی شخص کا سورہ بقرہ کے شروع میں بما انزل الیک جو ٹھہرنا چاہتا ہے سانس ٹوٹ گیا ہے، تو ایسے اگر ٹھہرے گا بما انزل الیک تو یہ غلط ہے، اس کو یہ زبر کو ختم کرنا پڑے گا، یا انزیلا کے اوپر ٹھہرا ہے تو لام کے زبر کو بما انزل یا بما انزل الیک تو دوبارہ پیچھے سے لٹائیں گے بما انزل الیک کہ کاف پر ٹوٹ گیا وقف سانس، تو اس وقت کاف کو ساکن کر دینا چاہیے، زبر کے ساتھ وقف نہ کریں۔ اسی طرح بے سانس توڑے وقف نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ آیت کے ختم پر ساکن نون پڑھتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی نون پر ٹھہرے ہیں تو پھر سانس بھی لیں، اور اگر سانس نہیں لینا تو پھر نون کا زبر کے ساتھ پڑھ کے آگے چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، اور اگر ٹھہرنا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر سانس لے لیں، اگر سانس نہیں لیں گے تو سکتہ ہو جائے گا۔ بے سانسیں توڑے دوسری آیت شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی قاعدہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی مجبوری میں جو کسی کلمہ کا وقف کرو تو کلمہ جس طرح لکھا ہے اسی کے موافق پڑھو۔ آپ نے اسی کے موافق یہ شروع میں پڑھا ہے کہ لفظ اسی طرح وقف میں پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو، وہ اگرچہ وہ دوسری طرح پڑھا جاتا ہو، پڑھنے کے موافق وقف نہ کریں۔ مثلا انا جب ہم پڑھتے ہیں ولا انا عابدون، لیکن اگر ہم ملا کر پڑھیں تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا انا کا، اور اگر ہم یہاں پر ٹھہر جائیں تو پھر الف پڑھا جائے گا انا۔ اس طرح اقیم الصلاۃ واو نہیں پڑھتے، لیکن اگر ہم اقیمو کے اوپر ٹھہر جائیں تو اقیم الوزن بالقسط، اگر ٹھہر جائیں تو اقیمو، کیونکہ واو لکھی ہوئی ہے، اور جو لفظ لکھا ہوا ہو، حرف لکھا ہوا ہو، وقف میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جو الف نون کے بعد ہے وہ ویسے تو یہ انا کی بات ہو رہی ہے، مثلا انا میں جو الف نون کے بعد ہے وہ ویسے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن اگر اس کلمہ پر وقف کیا جائے تو پھر اس الف کو بھی پڑھیں گے، اور پھر جب اس کلمہ کو لٹائیں گے تو اس وقت چونکہ ماں بعد سے لا کر پڑھیں گے، اس لیے یہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ ان باتوں کو خوب سمجھ لو اور یاد رکھو، اس میں بڑے بڑے حافظ حفاظ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ آئیے جی اب ہم تنبیہ پڑھتے ہیں۔ تنبیہ جو قاعدہ گزرا ہے اس کے اخیر میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اسی کے موافق وقف کرو، جس طرح لکھا ہے لفظ وقف میں اسی طرح پڑھنا چاہیے، لیکن اس قاعدہ سے یہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ وہ مستثنا ہیں، وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ مثلا او یعفو سورہ بقرہ کے 31ویں رکوع میں ہے، او یعفوا نہیں پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ کچھ الف ایسے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ او یعفوا کا الف نہیں پڑھا جائے گا وقف میں، نہ وصل میں پڑھا جائے گا۔ او یعفو ان تبو ابیثمی، او یعفو یہ الف نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے نہ وصل میں۔ ان تبو اب اسمی یہ حمزہ کے بعد جو الف ہے ان تبو آ، یہ الف نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے نہ وصل میں، سورہ مائدہ کے 5ویں رکوع میں ہے۔ لتتلو یہ واو کے بعد جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جاتا نہ وقف میں نہ وصل میں، سورہ رعد کے 4تھے رکوع میں ہے۔ لن ندعو یہ لن ندعو واو کے بعد جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جاتا نہ وصل میں نہ وقف میں، سورہ کہف کے 2 رکوع میں ہے۔ لیربو لیربوا واو کے بعد جو الف ہے یہ سورہ روم کے 4تھے رکوع میں ہے، یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ الف نہیں پڑھایا جائے گا۔ لیبلوا سورہ محمد کے 1 رکوع میں ہے، واو کے بعد جو الف ہے نہ وصل میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ نبلوا سورہ محمد کے 4تھے رکوع میں ہے۔ سمودہ قرآن میں 4 جگہ ہے، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ عنکبوت، سورہ نجم، یہ نہ وصل میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے، ملا کر پڑھے تو بھی نہیں پڑھا جائے گا، نہ پڑھے تو پھر بھی۔ دوسرا قواریر سورہ دہر کے 1 رکوع میں۔ اچھا یہ کتنے بن گئے جی؟ یہ دیکھیے
او یافو انتبو لتتلو 3 لندو 4 لیربو 5 لیبلو 6 نبلو 7 سمودا 4 11 اور قواریرا 12. یہ 12 لفظ الف ایسے ہیں جو نہ وقف میں پڑھ جاتے ہیں نہ وصل میں پڑھ جاتے ہیں. یہ یاد رکھ رہے 12 ہیں یہ لفظ، یہ یاد کرنے ہیں. کل ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ سن لوں تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے. ان سب الفاظ میں الف کسی حال میں نہیں پڑھا جاتا، نہ وصل میں نہ وقف میں. اور اب دوسرے آ رہے ہیں. لیکن سورہ کہف میں، الظنون، الرسول، السبیلا سورہ احزاب میں تینوں ہے، اور سلاسلہ دہر میں، اور قواریرا پہلا یہ بھی دہر میں ہے. ان میں یہ جو ہیں ہاں یہ بھی نہ وصل میں پڑھے جاتے ہیں نہ وقف میں پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تو تمام قرآن شریف ہاں یہ جو ابھی بیان ہوئے ہیں نا کتنے ہیں یہ لاکنہ، الظنون، الرسول، السبیلا 4 ہو گئے، سلاسلہ 5 اور قواریرا 6. یہ جو 6 لفظ ہیں یہ جب ٹھہریں گے تو الف پڑھا جائے گا، جب نہیں ٹھہریں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا. اوپر جو 12 بیان ہوئے ہیں وہ ٹھہریں گے یا نہ ٹھہریں گے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن یہ جو ابھی بیان ہوئے ہیں پھر گن لیں. لاکنہ 1، الظنون، الرسول، سبیلا 4 ہو گئے، سلاسلہ اور پہلا قواریرا. یہ 6 لفظ وقف میں پڑھے جاتے ہیں، وصل میں نہیں پڑھے جاتے، ملانے کے وقت نہیں پڑھے جاتے. اور یہ سورہ دہر میں اور لفظ انا جہاں بھی کہیں آئے، وہ جیسے والا انا میں شروع میں بتا چکے ہیں، قرآن شریف میں ان تمام الفاظ میں بحالت وصل الف نہیں پڑھا جاتا اور حالت وقف میں الف پڑھا جاتا ہے. مگر خاص لفظ سلاسلہ کو حالت وقف میں بدم الف پڑھنا بھی اچھا، سلاسلہ و اغلال و سعیرا یہ الف نہیں پڑھا جائے گا جب ملا کر پڑھیں گے. تو یہ جناب یہ قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے، اس کی تنبیہ بھی پڑھی ہے. یہ یاد کر لیں. 12 الفاظ ایسے ہیں کہ جو نہ وقف میں پڑھے جاتے ہیں نہ وصل میں پڑھے جاتے ہیں. 6 لفظ ایسے ہیں کہ جو وصل میں تو نہیں پڑھے جاتے، وقف میں پڑھے جاتے ہیں. اور لفظ انا جہاں بھی قرآن میں آئے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، نہ وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقف میں پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ. تو آج کا ہمارا لیسن اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.